محترم اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باب سیرت میں جیسا کہ آپ حضرات گزشتہ کئی جمعوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور اسلامی تاریخ میں اس کا ایک خاص مقام ہے اور ایک خاص اہمیت ہے، اور اسی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ مسلمان اور مکہ کے قریش یعنی مشرکین اور کفار جنگ کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے۔ ان دونوں فریقوں میں صلح ہوا، ایک بیعت ہوا، معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا، اور اس میں جو دفعات تھی، جو معاہدے کی جو باتیں تھیں، ان دفعات میں ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ قبیلے عرب میں سے جو فریق اور جو قبیلے مسلمانوں کی طرف ہونا چاہیں وہ مسلمان کی طرف جا سکتے ہیں، اور جو قبائل قریش کی طرف ہونا چاہتے ہیں وہ قریش کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس معاہدے کے روح سے خزاع ایک قبیلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا، اور بنو بکر ایک قبیلہ تھا جو قریش کا حلیف بن گیا۔ خزاع اور بنو بکر کے درمیان میں سالوں سال سے جنگ چلتی تھی۔ اسلام کا جب ظہور ہوا تو اس کے آنے کی وجہ سے ان سب کی توجہ اسلام کی طرف ہو گئی اور لڑائیاں بند ہو گئی۔ تو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، یعنی آپ کے ساتھ ہو گئے، اور بنو بکر کا قبیلہ قریش کے ساتھ ہو گیا، ان کے حلیف بن گئے۔ اس معاہدے کی روح سے جنگ بندی عمل میں آئی، اور یہ قرار پایا کہ اب مسلمانوں اور قریش کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے امن و امان ہو گیا۔ اس جنگ بندی کی وجہ سے مکہ کے لوگ مدینے آتے تھے، مدینے کے لوگ مکہ جایا کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ جب سے ہوا اس وقت سے لے کے فتح مکہ تک یہ 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ ان 2 سال کے عرصے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ سے پہلے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس سبب یہی تھا کہ جب دونوں طرف سے امن و امان ہو گیا، مکہ کے مشرکین اور کفار مدینہ آتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تھے، ان کے حالات کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھتے تھے، تو اس سے متاثر ہوتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ جن کا لقب تھا، وہ اسی زمانے میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص جو بعد میں مصر کو جنہوں نے فتح کیا، فاتح مصر کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی زمانے کی یادگار ہے، ان کا اسلام اسی زمانے کا یادگار ہے۔ تو بہت سے لوگ انہی 2 سال کے اندر مسلمان ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ یہ معاہدہ ظاہراً ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی شکست ہے، کیونکہ جو بھی اس میں باتیں لکھی گئی تھیں وہ ظاہراً مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھی، اور ظاہری آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طریقے سے ہمیں شکست دی جا رہی ہے اس معاہدے کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور بڑے بےتاب تھے، بے چین تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ عمر نے فرمایا کہ پھر یہ اس طرح کی معاہدہ، یہ ہم لوگ دب کر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جتنی بھی شکلیں تیار ہو رہی ہیں وہ سب قریش کے حق میں ہیں، ہم مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ پھر حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ان سے بھی یہی بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ پھر ایک لمبی تفسیر ہے اس کی
کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ معاہدہ قریش کی طرف سے ٹوٹتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان سے انتقام لیا۔ خانہ کعبہ کے اندر خون بہایا گیا، جس کو پایا اسے قتل کر دیا گیا، بہت زیادہ خون بہا۔ کچھ لوگ بچ گئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعائی دی کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ قبیلے پر حملہ کر دیا۔ وہ سارے کے سارے نہتے تھے، رکوع سجدے کی حالت میں سب کو مار دیا۔ 40 لوگ تھے جو بچ کر حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے فریاد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مکہ کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب قریش نے اس معاہدے کو خود انہوں نے ختم کر دیا، تو اب وقت آ گیا ہے کہ انتقام لیا جائے، ان کو سبق سکھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ سارا مدینہ آپ کے ساتھ تھا، اور راستے میں جو قبیلے پڑتے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ 10,000 کا لشکر جرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا تھا۔ یہ قافلہ، یہ لشکر بڑے آن و بان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو قریش کو ندامت ہوئی، انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کر اس معاہدے کی تجدید کی جائے، اس معاہدے کو دوبارہ تیار کرایا جائے، کیونکہ اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں سے لڑ سکے، ان سے جنگ کر سکے۔ ان کی حالت بالکل پتلی ہو چکی تھی۔ ابو سفیان مدینے آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے کہ کسی طریقے سے بات ہماری بن جائے۔ عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی بات نہیں بنی۔ یہ آخری دن تھا ترکش کا جو نکل چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور مکہ سے باہر قیام فرماتے ہیں، اور لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ ہر خیمے کے آگے آگ جلائی جائے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے اور جنگ کی نوبت آئے، بس مکہ والوں کو مرعوب کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتے تھے کہ مکہ کے لوگ دیکھ لیں کہ آج وہ لڑ نہیں سکتے۔ 10,000 کا لشکر جرار، جس سے پہلے مسلمانوں کی کبھی تعداد نہیں ہوئی تھی۔ چاروں طرف آگ روشن تھی اور رات کا وقت تھا۔ ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا تو چچا عباس سے کہا کہ عباس، آج تمہارے بھتیجی کی بادشاہت ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابھی بھی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کا کمال ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، تمہیں کب عقل آئے گی، تم کب سمجھو گے؟ یہ نبوت کا کمال ہے، اس کا جلال ہے، اس کی شان ہے، جو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ آج مکہ کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا قافلہ مکہ سے باہر پڑا ہوا ہے اور قریب حملہ کرنے والا ہے، تو سارے کے سارے وہ چھپ گئے، کیونکہ ان کے اندر مقابلے کی تاب نہیں تھی، معاہدہ انہوں نے توڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، اور مکہ المکرمہ کا احترام برقرار رکھا جائے گا، خانہ کعبہ کا احترام برقرار رکھا جائے گا۔ قافلہ گزر رہا تھا، ایک ایک کر مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور سب کے ساتھ اپنے اپنے قبیلے کا علم تھا۔ جیسے جیسے ایک ایک قافلہ گزرتا جاتا تھا، ابو سفیان پوچھتے تھے یہ کون ہے، بتایا جاتا یہ فلاں قبیلے والے ہیں، اس طریقے سے پوچھتے جاتے تھے۔ آخر میں انصار کا ایک قبیلہ، ایک قافلہ گزرتا تھا، اور ان کے جو سردار تھے وہ حضرت سعد بن عبادہ تھے، ان کے ہاتھ میں علم تھا، اور وہ نعرہ لگاتے جاتے تھے الیوم یوم المرحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج کا دن جنگ کا دن ہے،
خون بہانے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ یہ بات جب ابو سفیان نے سنی تو انہیں ڈر محسوس ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ سعد بن عبادہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خون بہانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرچم ان سے لے کر، علم ان سے لے کر ان کے بیٹے قیس کو دے دیا جائے، اور آپ نے پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، آج عفو و رحمت کا دن ہے، آج خون نہیں بہایا جائے گا، بلکہ آج نبوت کے رحم و کرم کا مظاہرہ لوگ دیکھیں گے۔ ابو سفیان چونکہ مکہ کے سردار تھے، معزز ترین لوگوں میں سے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول دینا چاہا، ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ وہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آج کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا کوئی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وہ سارے کے سارے مجرمین آپ کے سامنے کھڑے تھے، جن کی ساری زندگی، جن کی ساری عمر اسلام کو دبانے میں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں گزری تھی۔ ان مجرمین میں، ان مشرکین میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور پر تلواریں چلائی تھی، ان میں وہ بھی تھے جن کی پیاس خون نبوت کے بغیر نہیں کشتی تھی، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جن کے حملہ آوروں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی۔ آج یہ سارے کے سارے حضور کے سامنے کھڑے ہیں، ندامت کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ آپ چاہتے تو ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے، ان کے سروں پر 100 اور کئی لوگوں کا خون ان کے سروں کے اوپر تھا۔ آپ چاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا آج انتقام کا دن نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ کروں گا؟ سارے کے سارے ندامت کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ شریف آدمی ہیں اور شریف زادے ہیں، ہم آپ سے رحمت کی، عفو درگزر کی امید کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ نے سب کو آزاد کر دیا اور پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو امن دیا جائے گا، اور جو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لے گا اسے امن دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے گا اسے بھی پناہ دی جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی غیرت بھڑک اٹھی، انہوں نے تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئے، مجبوراً ان سے جنگ کرنی پڑی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی، سب کو بخش دیا، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جن کا خون حلال ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اس طریقے سے فتح کیا کہ ایک بھی خون نہیں بہا، ورنہ آپ چاہتے تو مکہ کی گلیاں خون بہاتی، اور کوئی شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی وہ آج بچ نہیں سکتا تھا۔ آج ذرا تاریخ کا مطالعہ کریے کہ جو بادشاہ کسی علاقے پر فتح پاتا ہے تو وہاں کی آبادی کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا روح، اس کا سلوک، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها، کہ جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اور جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں وہ فساد برپا کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، پوری کی پوری آبادی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ان کا انتقام کا جوش اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کے تلوار سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے جا رہے تھے تو تواضع کے عالم میں، حالت میں آپ کی کیفیت، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ اونٹ پر سوار تھے،
اور آپ کا سر تواضع کی وجہ سے جھکا جا رہا تھا، آپ اکڑ کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، اور اکڑنے کی حالت میں آپ مکہ کے اندر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ جھکے ہوئے تھے اور خوش و خضوع کے ساتھ آپ مکہ داخل ہوئے اور سب کو عام معافی دے دی، کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا گیا۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب وقت تھا کہ خانہ کعبہ کو پاک کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اطراف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن کی پرستش کی جاتی تھی، جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ ان بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ پر چڑھیں اور بلند آواز سے اذان دیں۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں کہ اسی صحن کعبہ میں ان کو مارا جاتا تھا اور ننگی پیٹھ پر ان کی پٹائی کی جاتی تھی اور گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ آج وہی بلال حبشی ہیں کہ سارے کے سارے نیچے کھڑے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہیں اور اللہ کی ندا کو بلند کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی آرائشوں سے، گندگیوں سے پاک کیا۔ آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ ایک ایک بت پر اشارہ کرتے جاتے تھے، ٹھونکے مارتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور بت گرتے جاتے تھے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی پوری صفائی کی اور حکم دیا کہ آج کے بعد سے اس حرم کے اندر کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکے گا، اور آج کے بعد سے مورتیوں کی اور بتوں کی اور اللہ کے علاوہ دوسری شے کی عبادت نہیں ہوگی۔ مکہ کے اطراف میں کچھ قبائل تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کہ ہماری باری آئے، انہوں نے تیاری شروع کی اور جتنے بچے کچے قبیلے تھے ان سب کو اپنے ساتھ اپنے پرچم تلے اکٹھا کیا، اور انہوں نے سوچا کہ متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور 12,000 کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے اور آپ نے گھیراؤ کیا۔ یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نہیں پائی گئی۔ مسلمانوں کو اپنی اس تعداد پر بڑے ناز و بڑے فخر کیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ وہ حنین کے دن کو یاد کرو کہ جو تم نے اپنی کثرت کا فخر کیا تھا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن تمہاری تعداد کی اس کثرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنے وسعت کے اور کشادگی کے باوجود تم پر کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سبق سکھایا، ایک مزہ چکھایا۔ انہوں نے اپنی کثرت پر ناز کیا، فخر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مزہ چکھایا کہ پہلے وعدے میں مسلمانوں کی شکست میں ان کے پاؤں اکھاڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنی طرح میدانی جنگ میں رہ گئے، مقابلہ نہیں کر سکے مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت تم کہاں ہو؟ اور پھر آپ نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کے لوگ تم لوگ کہاں ہو؟ حضرت عباس کی آواز بلند تھی، انہوں نے لوگوں کو آواز دی اور پھر لوگ پلٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر محاذ بنا کر دوبارہ مقابلہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کر کے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا اور پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا۔ جب جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف سعودی عرب کا جو علاقہ ہے، پورا ملک ہے، وہ مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے تو سمندر سے گھرا ہوا جتنا بھی علاقہ ہے وہ پورا علاقہ جزیرۃ العرب کے اندر آتا ہے۔ ان بادشاہوں نے اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا ہے اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک خاندان کو دے دیا ہے۔ ایک ٹکڑا جو سب سے بڑا ٹکڑا ہے وہ آل سعود کے پاس ہے، جس کا نام بدل کر سعودیہ عربیہ کر دیا، المملکۃ السعودیہ العربیہ کر دیا۔
وہ بڑا علاقہ ہے جو جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑے کا نام یمن ہے، ایک ٹکڑے کا نام عمان ہے، اور ایک ٹکڑے کا نام بحرین ہے، ایک ٹکڑے کا نام دبئی ہے، اور ایک ٹکڑے کا نام قطر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو سمندر سے گھرے ہوئے ہیں. یہ سب جزیرۃ العرب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو پھیلا دیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ وہی عرب ہے جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں. نہیں، یہ جزیرۃ العرب کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے. اس کو حجاز بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام انہوں نے بدل دیا. جب کسی علاقے کا نام بدل دیا جاتا ہے تو پوری تاریخ، پوری ہسٹری بدل جاتی ہے. ہم مسلمان جانتے نہیں ہیں. انگریزوں نے اس کی تقسیم کی، اور جن خاندان والوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا خلافت عثمانیہ کو تقسیم کرنے میں، اس کے حصے بکھرے کرنے میں، ان خاندان والوں کو انعام کے طور پر ایک ایک علاقہ دے دیا اور جزیرۃ العرب کی تقسیم کر کے اس کے حصے بکھرے کیے گئے اور ایک ایک خاندان کو انعام میں دے دیا. 1923-24 سے لے کر آج تک وہی خاندان براجمان ہے. سعودی عرب کے اندر آل سعود حکومت کر رہا ہے. کویت کے اندر آل صالح حکومت کر رہا ہے. امارات کے اندر، دبئی کے اندر آل نہیان حکومت کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک ایک خلیج ملک کے اندر ایک ایک خاندان حکومت کر رہا ہے. یہ پورا جزیرۃ العرب ہے. آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، میپ اٹھا کر دیکھیں. یہ جزیرۃ العرب 3 طرف سے سمندروں سے، پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف کھلا ہوا ہے. یہ پورا علاقہ جزیرہ نہیں ہے. جزیرہ اسے کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا، جسے ٹاپو کہا جاتا ہے. لیکن یہ 3 طرف سے گھرا ہوا ہے، ایک طرف سے کھلا ہے، جو اس کو جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے. یعنی پورا جزیرہ نہیں ہے، لیکن یہ جزیرے کی طرح ہے جیسے ہمارا ملک ہے. یہ اکثر پانی سے گھرا ہوا ہے، سمندر سے گھرا ہوا ہے، اور اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے. جو افغانستان اور عراق، پاکستان کا جو علاقہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. تو ہمارا یہ ملک بھی پورا پانی سے گھرا ہوا ہے. اسی طریقے سے جزیرۃ العرب 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف سے کھلا ہوا ہے. اس لیے اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو پھیلا دیا تھا اپنی زندگی کے اندر. اور یہ پورے 23 سال آپ نے محنت کی، جد و جہد کی، اور پورے جزیرۃ العرب کا نقشہ آپ نے بدل دیا. یہ سیرت کا بیان چل رہا ہے، سیرت کی سیریز چل رہی ہے، اور یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں اپنی دعوت کو شروع کیا، اور محنت کرتے 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 23 سال کے اندر آپ نے پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. اب کوئی بھی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں بچا، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پوجا کرنے والا نہیں بچا. ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور ہر طرف اسلام کے ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے، ایک خدا کے آگے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے پائے جا رہے تھے. پورے جزیرۃ العرب کا ماحول آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.